ہیلو ایوری ون، السلام علیکم. حامد بل ہیئر. ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. میں اس وقت پوری دنیا کے سب سے طاقتور سمجھے جانے والے شہر واشنگٹن میں ہوں اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ پلیس پاکستان ایمبیسی. میرے ساتھ ایمبیسڈر آف پاکستان علی جہانگیر صدیقی ہیں. آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر میں سیدھا کوشچن پہ جاؤں گا. مائی فرسٹ کوشچن از ایز ایمبیسڈر آف پاکستان ان US, what goals you think are needed to be achieved? جی میری جو اسٹریٹجی رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ ہماری جو ریلیشن شپ ہے وہ براڈ بیسڈ ہو. یعنی کہ صرف افغانستان پہ ہم فوکس نہ کریں. ہم ہمیشہ افغانستان کی بات کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ، اس لیے کہ امریکہ ہمیشہ تمام فارن پالیسی ڈسکشنز کو افغانستان کی طرف لے آتا ہے. مگر اس کے علاوہ پاسٹ میں ہماری ریلیشن شپ بہت قریبی رہی ہے اکنامک فیلڈ میں، ایجوکیشن فیلڈ میں، سائنس کوآپریشن میں. تو اسٹریٹجی یہ رہی ہے کہ ہم جو بھی باتیں ہیں ان کو براڈن کریں، صرف افغانستان کی بات نہ کریں، انویسٹمنٹ اور ٹریڈ کی بھی بات کریں اور جوہاں کی بھی بات کریں. انویسٹمنٹ اور ٹریڈ کے حوالے سے اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ چاہتی ہے کہ بہت سارے ملک جن کے ساتھ ٹریڈ امبیلنس ہے، یعنی کہ امریکہ زیادہ گڈس خریدتی ہے ان سے اور کم بیچتی ہے انہیں، اس کو بیلنس میں لایا جائے. اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت بیلنسڈ ہے، یعنی کہ جتنے ہم امریکہ سے ڈالرز میں چیزیں خریدتے ہیں اتنی کی ہی بیچتے ہیں. تو ہماری ٹریڈ جو امریکہ کے ساتھ ہے وہ بالکل ایکول ہے. تو اس سے بڑا یہ فاؤنڈیشن ہمیں اچھی ملی ہوئی ہے، تو اس پہ ہم بلڈ کر رہے ہیں ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے. اور آف کورس اور ایریاز میں ایجوکیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وغیرہ اس میں کافی کام رہتا ہے. مگر آدھا ٹائم تقریباً ہمارا جاتا ہے سیکورٹی میٹرز پہ، یعنی کہ افغانستان میں جنگ میں کوئی امپروومنٹ لانے کا اور پیس کی طرف چیزوں کو لے جانے کے لیے. That's great. My second question is, do you think that visa policies for Pakistanis are strict and needed to be easy? The issue with the visa policies is that in the current administration, in the Trump administration, as you know, there is a general focus to reduce immigration into the US and reduce other people staying back in the United States. This has affected all countries including Pakistan. The policies for Pakistanis emigrating to the US are therefore a little bit stricter today than they were a few years ago, and it is affecting us. And we are trying to create some change. The US administration has some requirements from us which we're trying to fulfill. Inshallah, we continue to make progress and we will continue to make progress there. And one day there will be some easing of this. That's for immigrant visas. For non-immigrant visas, for students, for tourism, etc., bilateral process, which is it's reciprocative, i.e. when the US does something for us, we do something for the US, and when we make it easy, they make it easy, or we make it difficult, they make it difficult. In the last few years, both countries have made it a little bit difficult for each other, but in the last few years, 1 or 2 years, this has been improving steadily. And today it continues to improve. So every few months we take a step in a direction to ease visas on a non-immigrant basis for Americans, tourist, business, etc. And the US also vice versa reduces for us. So slowly on a non-immigrant basis we continue to improve. That's good. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ پراپر جو ہے آپ آگاہ بھی ہیں اور پراپر جس طرح آپ نے مجھے بتایا کہ آپ ان چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ ان فیوچر جس طرح ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ چیزیں بہتر بھی ہوں گی. آپ کی تقرری جو ہے، مین کوشچن جو میرا ہے وہ بہت زیادہ کنٹروورشل رہی پاکستان کے اندر. ہر پاکستانی، ہر چینل، ہر اخبار نے اس کے اوپر لکھا بھی، اس کے اوپر بولا بھی. سب سے زیادہ چیز جو لی گئی وہ یہ تھی کہ آپ بہت ینگ ہیں، مطلب، اور امریکہ از بڑا موسٹ سینسٹیو اسٹیشن ہے، پوری دنیا اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے. بٹ یو کم اپ نائسلی ود اسکلز اینڈ میرٹ. آپ نے پرفیکٹ ایمبیسڈر کے طور پہ اپنے آپ کو ثابت کیا. بیکاز یہ میرا 12واں شہر ہے، میں کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن کرتا ہوا آ رہا ہوں. اب پاکستان میں بھی آپ کے متعلق پرسیپشن جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے. میری آج بھی پاکستان فون پہ بھی بات ہوئی اور میں پاکستان سے آیا بھی ہوں اور یہاں بھی 12 شہر نے اپنی کمیونٹی سے بھی بات کی. تو آپ نے کون سی اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہوئے اپنے آپ کو پرفیکٹ ایمبیسڈر ثابت کیا؟ پہلے تو میں ایج پہ آپ کو بتا دوں، میکرون جو فرانس کے پرائم منسٹر ہیں مجھ سے کم عمر تھے جب وہ پرائم منسٹر بنے. اور اسی طرح بہت سارے سیباسٹین کرٹز جو آسٹریا کے پریزیڈنٹ ہیں، وہاں چانسلر کہا جاتا ہے جیسے آپ جانتے ہوں گے، وہ 32 سال کے.
میں 42 سال کا ہوں. تو یورپ کے حوالے سے میں شاید میری عمر بڑی ہے. پاکستان میں اس کو کم عمر سمجھا جاتا ہے 40s میں. دیکھیں جو بھی کرٹیسزمز ہوئے وہ لوگوں کا حق ہے وہ اپنا اوپینین ایکسپریس کرے. میں صرف پرفارمنس کی بات کر سکتا ہوں. جتنی محنت میں کر سکتا تھا میں نے کی ہے. اور ینگ بندہ زیادہ محنت کر سکتا ہے. آئی تھنک سو کہ اس میں اس پوٹینشیل زیادہ ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ ہم نے کچھ ٹینجیبل اچیومنٹ کمیونٹی کا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں یہ کم ہوگا. بہت سارے جرنلسٹ میرے سینئرز میرے کولیگز ہمارے پیچھے والی سلاٹ یہاں پہ آتی ہے تو اس طرح ان کو نہیں جانے کا موقع نہیں ملتا. تو میں ایک ایسی اسائنمنٹ پہ ہوں کہ یہ میرا 12واں شہر ہے اور یہ میں کمٹ کر رہا ہوں کہ میں نے 12 شہروں کے اندر کمیونٹی سے پوچھا ہے اور میں یہ چاہتا تھا کہ پوچھتا ہوا یہاں تک پہنچوں. تو پوری کمیونٹی جو ہے وہ 100% سیٹسفائیڈ ہے آپ کے ساتھ. اور سب سے بڑی بات یہ تو یہی میں نے آج اپنے ادارے کو بھی واپس کال کر کے بھی ان کو بتایا ہے اور پاکستان میں بھی بتایا. اور پاکستان میں اس وقت پرسیپشن جو ہے چینج ہو رہا ہے آپ کی محنت سے اور آپ کے کام سے. اس لیے میں نے اپنے کوشچن میں یہ آپ کو کہہ دیا کہ آپ پرفیکٹ ایمبیسڈر کے طور پہ آپ نے اپنے آپ کو کس طرح ثابت کیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ یہ ثابت کرتی ہیں کہ آپ کی محنت اور آپ کے اسکلز جو ہیں اس کے اوپر آپ جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ. In my experience, Ali Jahangir Siddiqui is one of the best ambassador in USA جنہوں نے سوشلی پولیٹیکلی ایک مضبوط برج کا کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان اور امریکہ کو بالکل ایکول لیول پہ ان کے تعلقات کو رکھا ہوا ہے اور لے کے چل رہے ہیں. اور جو یہ پرسیپشن تھا کہ یہ ینگ ہیں امریکہ میں کیسے کریں گے اور کس طرح ہوگا یہ یہاں پہ آ کے میں نے ریئلائز کیا. وہاں پہ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ وہ اٹس ٹو ینگ اور بڑا سینسٹیو اسٹیشن ہے. سو گڈ جاب ہے ان کی. آئی اپریشیٹ ہز رول ان میکنگ USA بیٹر پلیس ٹو لیو فار پاکستانیز. اور میں دوبارہ اگین شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور میرے ساتھ بات چیت. تھینک یو ویری مچ اینڈ کیپ واچنگ IJS. بہت شکریہ.